الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، ہم مومن مسلمانوں کے موجودہ حالات اور قدرت کی طرف سے بہت بڑی آزمائشیں اور اسی طرح دور حاضر میں دوسرے فتنے اور فسادات جس میں مومن مسلمان گھیرے ہوئے ہیں، آج کل جو مومن مسلمان اور خصوصاً ہمارے ملک میں جو مسلمانوں پر طرح طرح کے مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں آ گئی ہیں، تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے اور ایک مربوط طریقے کے ساتھ باہمی تعاون و تناصر اور خدمت خلق کا جذبہ لے کر آگے میدان میں آنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش اور مشکل آئی ہے، تو ہم مومن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ان تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ خدمت اور ان کے ساتھ تعاون و تناصر اور ان کے ساتھ امداد اور ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور بھلائی کرو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نیکی اور بھلائی کرو، خدمت خلق کرو، اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تمام مخلوقات کے ساتھ، تمام انسانیت کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ نصیحت کے متعلق میں نے ایک بیان کیا تھا، نصیحت وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کیا چیز ہے، نصیحت کون لوگ لے سکتا ہے، اور نصیحت میں اپنے اولاد کی تربیت میں بنیادی طور پر کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں ضروری سکھانی چاہیے اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسے نماز کا خوگر بنانا ہے، عادی بنانا ہے کہ بیٹا نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے، گرمی ہو سردی ہو جس حالت میں بھی ہو، نماز تمہیں پڑھنی ہے، نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے تمہارے لیے۔ دوسرے نمبر پر اسے کہو کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ میں بھی تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب اولاد سچ بولنے کی خوگر اور عادی ہو جاتی ہے
تو اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہیں چھپاتے، ہر بات بتاتے ہیں، سچ کا خوگر بنانا ہے اسے۔ اور تیسرے نمبر پر خدمت خلق کا جذبہ اس میں پیدا کرنا ہے، اس میں سے جذبہ ہو، خدمت خلق، غریب ہے، امیر ہے، اچھا ہے، برا ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، استاذ ہے، جو بھی ہے، ہر جگہ خدمت خلق میں اسے آگے آگے کرنا ہے۔ جاؤ بیٹا، کھانا بعد میں کھا لو گے، خدمت میں لگ جاؤ، یہ چیز تمہیں بعد میں مل جائے گی، تقسیم کرنے میں لگ جاؤ، رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے ہو، خدمت میں لگ جاؤ، خدمت کرو۔ یہ نہ کہو کہ میری عزت کم ہو جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا، نہیں، خدمت میں اسے لگا دو، اس میں ایک جذبہ خدمت کا پیدا کرنا۔ تو تمام انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو۔ الخلق عیال اللہ ہے، یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے۔ فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، تمام مخلوقات میں سب سے پسندیدہ شخص اللہ تعالیٰ کو وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ اچھائی اور بھلائی اور خیر کا معاملہ کرتا ہے، خدمت خلق کا معاملہ کرتا ہے۔ تو خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، خدمت ہونی چاہیے، اور کیوں نہیں ہوگی؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کی خدمت نہیں کرے گا تو یہ تو پھر بھائی چارہ نہیں ہوا، یہ تو جنگل ہوا، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ ایک کتا دوسرے کتوں کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سفر میں جا رہے تھے تو ایک آدمی بیٹھ گیا اس کے ساتھ، کتے کی تعریفیں کر رہا ہے، کتا ایسا ہے، کتا وفادار ہے، کتا مالک کو نہیں چھوڑتا ہے، کتا مالک کا خیال رکھتا ہے، بہت بڑی ساری وہ تعریفیں کرنے لگ گیا۔ تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل آپ نے کتے کے متعلق جتنی خوبیاں بیان کی ہیں ساری اس میں موجود ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے جو اس کے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ چونک گیا، وہ کون سی خامی ہے؟ اس نے کہا کتا جب اپنے ہم جنس کو دیکھتے تو یہ بھونکتا ہے، اپنے ہم جنس کو دیکھتے تو یہ بھونکتا ہے۔ کیوں بھونکتا ہے؟ اسے اپنا ہم جنس پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی ان تمام خوبیوں پر اس کی یہ ایک خامی پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ خامی تو انسانوں میں نہیں ہے نا۔ ایک مومن مسلمان دوسرے مومن مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو جائے، کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایک مومن مسلمان اپنی ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے، تو اس کو خود پتہ چل جائے گا جب وہ کسی مومن مسلمان کے ساتھ اچھائی کرے، کوئی چیز تقسیم کرے۔ مومن مسلمان کی ایمان کا تقاضا یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو گے۔ اگر تم میں یہ صفت نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ ادنی درجے کا ایمان تم میں موجود ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم۔ مومن مسلمان کی شان ایسی، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ تمام مومن مسلمانوں کو بھائی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تر المؤمنون فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ آپ تمام مومن مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، شفقت اور مہربانی کرنے میں، وتوادہم اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت کرنے میں، وتعاطفہم اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں، آپ ان کو ایسا پائیں گے کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہے۔ اذا اشتکا عضوا، جب جسم میں کسی عضو کو، کسی اندام کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم ساری رات گزر جاتی ہے بیداری میں، والحما اور بخار میں گزر جاتی ہے۔ جب کان درد کرتا ہے تو کان میں سوزش اور زخم کی وجہ سے سارے جسم میں درد ہوتا ہے، ساری رات بیداری ہوتی ہے اور سارا جسم میں بخار ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن مسلمان ہے، جب ایک مومن مسلمان تکلیف اور پریشانی میں ہے تو تمام مومن مسلمان تکلیف اور پریشانی میں ہو جائیں۔ میرا مسلمان بھائی تکلیف میں، یا اللہ
میری مسلمانی کا تقاضا یہ ہے، تو نے حکم دیا ہے کہ اب اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی خبر گیری کرو، نہ کہ اس کو دھتکار دو اور اسے کسی اور بھی دور کے گھڑے میں پھینک دو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جن مومن مسلمانوں پر تکلیف اور پریشانی آئی ہے، مصیبتیں آ گئی ہیں، ان کے گھر بار ختم ہو گئے ہیں اور ان کے جان مال سب کچھ چلا گیا ہے، ہم مومن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی خبر گیری کریں۔ یہ ہماری مسلمانی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام میں، قرآن میں اسی طرح فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر اب فرض ہے ان کی خبر گیری کرنا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خدمت خلق قرآن اور حدیث کے حوالے سے بہت بڑی فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من قضى لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسر فقد سرنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی اپنے کسی مومن مسلمان میرے امتی میں سے کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میرا یہ مومن مسلمان بھائی خوش ہو جائے، فقد سرنی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھے خوش کر دیا ہے، اس نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ ومن سرنی فقد سر اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ومن سر اللہ، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کا آسان طریقہ، خدمت خلق پر اللہ ملتا ہے، نماز پر جنت ہے، روزے پر جنت ہے، زکوٰۃ پر جنت ہے، خدمت خلق پر اللہ تعالیٰ تمہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے اور حضور علیہ السلام کی خوشی کو پانا ہے تو خدمت خلق کرتے رہو۔ خدمت خلق کے ہزاروں طریقے ہیں، جس طریقے سے بھی تم خدمت خلق کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہر طریقے کی الگ الگ فضیلت ذکر ہوئی ہے، مال کے ساتھ، لباس کے ساتھ، ستر کے ساتھ، دوسرے طور طریقوں کے ساتھ، کوئی بھی ہو، ہر نیکی وہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ اور کسی نیکی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا حقیر مت جانو، یہ مت کہو کہ میرے ایک اچھا سا کلمہ، میرے اچھے سے الفاظ اس مومن مسلمان کو کیا پہنچائیں گے، یہ بھی تمہارے لیے خیر کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من نفس قربۃ من قرب الدنیا، کہ جس نے کسی مومن مسلمان سے دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں میں سے کوئی مشکل اور تکلیف دور کر دی، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے اس سے کوئی مشکل دور فرما دیں گے۔ دنیا کی مشکلات بڑی ہیں یا قیامت کی مشکلات؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر حدیث میں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جو کوئی واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مومن مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے مشکلات حل ہو جائیں، دوسرے مومن مسلمانوں کی مشکلات حل کرنے میں لگ جاؤ۔ کوئی وظیفہ مت کرو، اپنی 5 وقت نماز پڑھو۔ تم یہ چاہتے ہو میرے تمام کام پورے ہو جائیں تو دوسرے مومن مسلمانوں کے کام کاجوں کے پورے کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کاجوں میں مدد فرمائے گا اور تمہارے کام کاج پورے ہو جائیں گے۔ کوئی وظیفہ مت کرو، سب سے آسان وظائف ہے